اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ سورہ نور آیات 59 اور 60۔ آیت نمبر 58 میں ہم نے یہ بات جانی تھی کہ غلام، لونڈیاں اور بچے جو بلوغت کی عمر کو نہیں پہنچے وہ 3 اوقات میں اجازت لے کر داخل ہوں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذَا، اور جب بَلَغَ الْأَطْفَالُ، پہنچ جائیں بچے، مِنْکُم، تمہارے، الحلم، حلم کی عمر کو، یعنی عمر بلوغت کو پہنچ جائیں۔ جب تک یہ چھوٹے تھے آزادانہ ایک گھر سے دوسرے گھر آتے جاتے رہتے تھے، لیکن جب یہی بچے بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے لیے حکم یہ ہے فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس انہیں چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں۔ اب اس کو جو پیچھے حکم آیا تھا کہ نابالغ بچوں کو بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے ان 3 اوقات کے علاوہ، اب یہ پابندی لگائی جا رہی ہے کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچ جائیں تو ہر وقت وہ اجازت لے کر آئیں۔ ان 3 اوقات کے علاوہ اوقات میں بھی انہوں نے اجازت لینی ہے جس طرح باقی لوگوں نے اجازت لینی ہے۔ تو بالغ ہونے کے بعد ان پر وہ تمام پابندیاں عائد ہو جائیں گی جو پہلے بیان کی جا چکی ہیں۔ اس بات کے پیش نظر کہ یہ بچے تو ہمارے سامنے بڑے ہوئے ہیں، اب ان سے کیا پردہ کیا جائے، یہ بات درست نہیں ہے۔ کما، جیسے، استاذن الذین، اجازت لی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، یعنی جس طرح ان کے بڑے اجازت لے کر آتے تھے اسی طرح ان کو بھی اب اجازت لے کر ہی آنا ہے۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم، تمہارے لیے، آیات ہی، اپنی آیات کو۔ تو جو بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اس نے آیات میں ان کو تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم رکھنے والے اور حکمتوں والے ہیں۔ والقواعد من النساء، اور عورتوں میں سے بوڑھی عورتیں، اللاتی لا یرجون، جو نہیں امید رکھتی، نکاحا، نکاح کی۔ اس کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے والعجائز من النساء اللاتی قعدن عن استمتاع والشہوۃ لکبرہن، کہ ایسی خواتین کہ جن کو اب نکاح میں کوئی رغبت نہیں رہتی ان کے بڑھاپے کی وجہ سے، فلا یطمعن فی الرجال للزواج، اور وہ مردوں سے اب شادی کی تمنا نہیں رکھتی، ولا یطمع فیہن الرجال کذلک، اور نہ ہی ان میں کسی مردوں کو دلچسپی ہوتی ہے۔ اب جب خواتین اس عمر کو پہنچ جائیں، فلیس علیہن جناح، پس ان پہ کوئی گناہ نہیں، ان یضعن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے کپڑوں کو۔ یاد رہے کہ خواتین کے لیے حکم آیا تھا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کے آنچل سے اپنے گریبان کو اور اپنے جسم کو ڈھانک لیں، پردے کا اہتمام کریں۔ لیکن جب کوئی خاتون اس عمر میں پہنچ جاتی ہے جس کا تذکرہ ہو چکا، اب اس کے لیے لازم نہیں ہے کہ وہ اضافی کپڑوں کا اہتمام کرے، چہرے کو چھپائے، ہاتھوں کو چھپائے، یا سارے جسم کو لباس کے اوپر سے پھر دوبارہ کپڑے کے ساتھ ڈھانپے رکھے۔ اب ان احکامات سے اس کو استثناء حاصل ہو گیا ہے اس کے بڑھاپے کی وجہ سے۔ البتہ ایک شرط بیان کر دی گئی ہے، غیر متبرجات بزینہ، کہ زینت کی نمائش کرنے والی نہ ہو، جسم کے ان حصوں کو پھر بھی وہ ڈھانپے رکھے گی جن سے زینت ظاہر ہو، سطر کو ڈھانپے رکھیں گی۔ یا بعض بوڑھی عورتوں میں بھی یہ کمزوری ہوتی ہے کہ وہ بوڑھی ہو جانے کے باوجود اپنی زینت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے زیورات اور اپنی نمائش کا شوق رکھتی ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ بغیر زینت کی نمائش کے۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہے کالقلادۃ والسواری والخلخال،
جس طرح کہ کسی نے کوئی ہار پہن رکھا ہے، کنگن پہن رکھے ہیں، یا پاؤں میں پازیب پہن رکھی ہے، تو ان چیزوں کی نمائش نہ کی جائے۔ امام طبری رحمہ اللہ محاسن کی تعریف کرتے ہوئے لکھتے ہیں، وَأَن تُظْهِرَ الْمَرْأَةُ مِن مَحَاسِنِهَا مَا يَنبَغِي لَهَا أَن تَسْتَتِرَهُ، یعنی عورت کے جسم کے وہ حصے کہ جن کو چھپانا لازم ہے انہیں وہ چھپائے رکھے، ان کا اظہار نہ کرے۔ وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور اگر وہ عفت اختیار کرتی ہیں، خیر لہن، تو ان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ اگر وہ بڑھاپے کے باوجود بھی اوڑھنی اوڑھے رکھتی ہیں، زیادہ اہتمام کرتی ہیں، تو یہ بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ خوب سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والے بھی ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم کو احکام شریعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم ان تأکلوا من بیوتکم او بیوت آبائکم او بیوت امہاتکم او بیوت اخوانکم او بیوت اخواتکم او بیوت اعمامکم او بیوت عماتکم او بیوت اخوالکم او بیوت خالاتکم او ما ملکت مفاتحہ او صدیقکم، لیس علیکم جناح ان تأکلوا جمیعا او اشتاتا، فإذا دخلتم بیوتا فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ مبارکۃ طیبہ، کذلک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون۔ سورہ نور آیت نمبر 61۔ پچھلی آیات میں ہم نے یہ بات جانی کہ جب گھروں میں اندر جانے پر پابندی عائد کر دی گئی تو اس سے بعض لوگوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ اسلام نے ایک دوسرے سے ملنے پر ہی کوئی پابندی لگا دی ہے، خاص کر اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں اور دوستوں کے ساتھ، اور شاید اسلام جو ایک بے تکلفی ہے، ایک تعلق ہے، اس کو ختم کرنا چاہتا ہے۔ اور خاص طور پر ایسے لوگ جو معذور تھے، مجبور تھے، اور ان کا سہارا کوئی اور لوگ تھے جن کے گھروں میں وہ جاتے اور کھایا پیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان باتوں کو واضح کر دیا ہے۔ لیسا علی الاعمى، لیسا نہیں ہے، علی الاعمى نابینا شخص پر، حرجن کوئی حرج، والا اور نہ، علی الاعرج لنگڑے شخص پر، حرجن کوئی حرج، والا علی المریض اور نہ مریض پر، حرجن کوئی حرج ہے، والا علی انفسکم اور نہ ہی تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج ہے، ان تأکلوا کہ تم کھاؤ، من بیوتکم اپنے گھروں میں سے، او بیوت آبائکم یا اپنے آبا و اجداد کے گھروں سے، اب کی جمع آبا، او بیوت امہاتکم یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، ام کی جمع امہات، او بیوت اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ اخ لفظ مفرد استعمال ہوتا ہے اور اخوان جمع۔ او بیوت اخواتکم یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، اختن کی جمع اخوات، او بیوت اعمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، امن چچا اور اعمام اس کی جمع، او بیوت عماتکم یا اپنی پھپھوں کے گھروں سے، امتن مفرد، امات اس کی جمع ہے، او بیوت اخوالکم خال کی جمع اخوال یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، خالہ لفظ عربی میں استعمال ہوتا ہے اور خالات اس کی جمع ہے، او یا ما ملکتم مفاتحہ جس کی چابیاں تمہاری ملکیت میں ہوں۔ مراد ایسے گھر ہیں کہ جن کی تولیت کسی کے ذمے ہو، کسی شخص نے کسی کو اپنی نگرانی میں لے رکھا ہے، مثلا کوئی شخص کسی یتیم کا ولی ہے، او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح
نہیں ہے تم پر کوئی حرج ان تاکلوا جمیعا کہ تم کھاؤ اکٹھے ہو کر، او اشتاتا یا انفرادی طور پر۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں وضاحت فرما دی، شبہ کو دور فرما دیا کہ بعض احتیاطی پابندیوں کی عائد کرنے سے نہ یہ مقصود ہے کہ اندھے، لنگڑے اور مریض اپنے تعلق کے لوگوں کے سہارے سے محروم ہو جائیں، اور نہ یہ مقصود ہے کہ اعزاء اور اقربا دوستوں کے ساتھ معاشرتی تعلقات منقطع ہو جائیں، اور نہ ہی یہ مقصود ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے پاس آنا جانا یا ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں۔ بس کچھ آداب بیان کر دی گئے ہیں، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے تو سب کے لیے بہتری ہے، آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اب یہ اجتماعی طور پر بھی مل کر کھا سکتے ہیں، مختلف تقریبات جس طرح ہوتی ہیں، اور انفرادی طور پر بھی جس طرح کوئی کسی سے ملنے چلا جاتا ہے، تو اس لحاظ سے ان پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں، پھر ایک اور بات یہاں بیان کی جا رہی ہے، فَإِذَا دَخَلْتُمْ، پس جب بھی تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، فَسَلِّمُوا، پس سلام کرو، عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے لوگوں پر، یعنی جن سے بھی آپ ملنے جا رہے ہیں، جن کا بھی وہ گھر ہے، آپ جب بھی گھر میں داخل ہوں السلام علیکم ضرور کہیں۔ تو اس سے سلام کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ پچھلی آیات میں بھی سلام کا تذکرہ، یہاں پھر دوبارہ اس کی تلقین کی جا رہی ہے۔ تحیتاً، یہ جو سلامتی والا جملہ ہے السلام علیکم، من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، مبارکتاً، برکت والا، طیبتاً، پاکیزہ۔ تو یہ تحیہ، یہ سلامتی کی دعا، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اور اللہ کی برکتیں ہوں۔ تو جس سے بھی ملا جا رہا ہے اسے دعائیں دی جا رہی ہیں۔ اس دعائیہ کلمات میں اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت اور پاکیزگی رکھی ہوئی ہے، اس کا لازماً اہتمام کیا جائے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ عمل متروک ہوتا جا رہا ہے۔ مرد و عورت ہر کسی کو سلام کرنا چاہیے، آغاز کلام سلام سے کرنا چاہیے۔ ایک طرف تو دعائیہ کلمات، جس کو آپ نے سلام کیا آپ نے اس کو دعا دی، دوسرا جو سلام کرنے والا ہے اس نے السلام علیکم کہا، 10 نیکیاں مل گئیں، ورحمۃ اللہ کہا، 20 نیکیاں مل گئی، وبرکاتہ کہا تو 30 نیکیاں مل گئیں۔ تو جانبین، یعنی دونوں طرف کا فائدہ ہے اس میں۔ کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، واضح کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ، لکم الآیات، تمہارے لیے اپنی آیات کو، لعلکم تعقلون، تاکہ تم لوگ سمجھو۔ تو یہاں یہ بات واضح ہو گئی کہ جن لوگوں نے ان ہدایات کو خام خواہ پابندی سمجھا، یہ انہیں سمجھا دیا گیا ہے کہ ان احکامات میں ہر کسی کا فائدہ ہے، رحمت اور برکت ہے۔ اور دوسری بات کہ یہاں جو تمام رشتہ داروں کا الگ الگ تذکرہ آیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب میں مشترکہ خاندانی نظام کا رواج نہیں تھا، ہر بالغ شادی کے بعد اپنا الگ گھر بساتا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔